بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهذا قال محمد رحمه الله في الجامع لو أن عربيا لا ولاء عليه بسم اللہ الرحمن وله معتق راشد فاستحق النصف كان النصف الباقي مردودا إلى الورثة ولا يكون لموالي مولاه لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ حقیقت اور مجاز کے حکم سے ہے یہ بات کہ دونوں کا اجتماع محال ہے بطور مراد ایک لفظ سے۔ جی آگے تشبیہ دی تھی جیسے ایک شخص پر ایک کپڑا ایک وقت میں ملک بھی ہو مانگواں بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ اس پر تائید پیش کرتے ہیں کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ لغت کے بھی امام ہیں۔ تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کے اندر فرمایا ہے جی وَلِہَٰذَا کس لیے اہل اجل کہ حقیقت اور جمع حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کیا ہے؟ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا جامع کے اندر بسم اللہ الرحمن اکثر جامع صغیر مراد ہوتی ہے جی چلو ٹھیک ہے جی میرے سے اکثر ہوتی جامع صغیر ہے لیکن جامع کبیر لکھے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی امام محمد صاحب نے فرمایا کہ عربی ہو کیا ہو لا ولاء علیہ اس پر ولا نہ ہو اس پر اور وراثت پڑھنی تو آئے مسئلے سارے حل ہونے نے جی اس پر ولا نہ ہو پڑھ دیں حاشیہ۔ اس عربی نے عربی کیوں آکھیا ہے رجلن کیوں نہیں آکھیو بھی گل پڑھ دیں حاشیے چ۔ اس عربی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ثلث میرے موالی کو دینا ہے۔ میرے جو آزاد کردہ غلام ہیں نا میرے ان کو کیا کرنا ہے سنیں اور اس کے لیے صرف ایک موتق ہے اس کے لیے تو جو ثلث ہے نا اس کا نصف اس کو ملے گا تو ثلث کا جو باقی نصف ہے کل مال کا کتنا حصہ ہے ثلث کا نصف جو ہوتا ہے وہ کل کا کتنا حصہ ہوتا ہے تو وہ جو چھٹا حصہ ہے نا وہ ورثاء کی طرف واپس رد کر دیا جائے گا تو پھر وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سمجھی گل یہ فرمایا کنہوں نے اور اس کے منہ تک جو ہے نا آزاد کردہ غلام پھر اس نے بھی غلام خریدا آگے اس نے بھی اس کو آزاد کر دیا
تو یہ عربی کے موتق کا جو موتق ہے اس کو اس وصیت سے کچھ نہیں ملے گا. اس جزی چھل مچ کے لیونی انج تاں سمجھ آنی جے دو اندے موتق ہون نا پھر تا بال اتفاق تھلے نہیں جانی جائیداد او تیسرا انہاں دوواں نوں ملنا ہے. ایتھے جزی بنانی بوندا موتق کے ایک جنوں ثلث دا ملنا ہے نصف تے نصف جانا ہے بچ. آیا اے موتق دے موتق نو دینا ہے یا واپس ورثاء نو دینا ہے؟ تو یہ موتق کے موتق کو نہیں دینا بلکہ ورثاء کی طرف جائے گا. وگرنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آتا ہے. جی جمع بین الحقیقت والمجاز یہ محال ہے. اسی پر محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عربی ہے اس کی ولا نہیں ہے, اس نے وصیت کی اپنے مال کے ثلث کی اپنے موالی کے لیے اور اس کا ایک موتق ہے, بس دو نہیں ہیں, ایک شرطہ نہیں, ایک جزی انج بنانی ایک کٹ کٹ کے. جی وہ نصف کا مستحق ہوگا اور وہ ایک موتق نصف کا مستحق ہوگا. نصف جو ہے وہ وارثوں کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ اس کے مولا کے مولا موتق کے موتق کو نہیں دیا جائے گا. اس کے ہوں او ذرا غور کرو اس اتنے پڑھیاں نے جزیاں ساریاں نور انوار یار ساری وضاحت انہیں کی بابیاں. لو انا عربین کی اے کیوں آکھیا؟ تاکید ہے اس لیے کہ ولاء العتاقہ کی نہیں ثابت ہوتی عربی پر اور نہ ولاء الموالات نہ ہی یہ عربی پر ثابت, یہ دونوں ولائیں اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی. اتنے دسیاں سنساریاں. اول ولاء العتاقہ اول اس لیے کہ اس کی شرط سے ہے رقیت. جی ولاء العتاقہ اے ہوندی ہے کوگو بے شخص فوت ہوئے ان دا نسبی وارث کوئی نہیں تے ان دا موتق موجود ہے, ان دی جائیداد موتق وال جاندی ہے. اے ولاء العتاقہ ہے. کیے تاقہ ہے. جی جی ایشا بس ہے. اور ولاء العتاقہ کی شرط سے ہے کہ پہلے رک ہو. جی زہر غلام ریا ہووے تے پھر اندے مرنے تو بعد کوئی نسبی وارث نہیں ہوئے گا تے موتق وال جائے گی. اور عرب جو ہے نا ان سے حکم یہ ہے کہ ان سے لڑائی ہے, کلمہ پڑھیں یا وہ مریں. عربیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا, عربیوں کو دھیان کرا جی ذرا, یہ وجہ ہے جی. تو عربی جو ہوتا ہے وہ موتق نہیں ہوتا, موتق تو لیکن کیونکہ ان پر رقیت طاری نہیں ہوتی. جی قانون ہے کیونکہ حکم عربیوں میں یا اسلام ہے یا تلوار ہے ان کے کفر کے سختی کی وجہ سے. انہیں بت پرستی دے موجد بن گئے. جی خانہ کعبے وچ 360 بت جا ٹنگے نا. جی سنیں جی جیسا کہ مرتد کا یہی حکم ہے کہ مرتد یا تو واپس کلمہ پڑھے یا اس کو مار دینا ہے. جی اس کو جو ہے نا غلام نہیں بنانا. جی لہٰذا پس نہ ثابت ہوئی عربی پر کون ثانی کیڑی, اس لیے کہ ولاء الموالات کی شرط سے ہے ہونا مولا اسفل کا من غیر العرب. ہونا کہ جو مولا اسفل ہے نا یعنی جو موتق ہے نیچے وہ عرب کا غیر ہو تو پھر اس کی ولا جو ہے وہ واپس آتی ہے. جی سنیں ایشا بس ہے کیونکہ حاجت اس کی طرف ہے للانتصار
مدد کے لیے. کس کے لیے؟ مدد کے لیے. اور عرب جو ہیں ان کی مدد قبائل کے ذریعے ہوتی ہے، پیسوں کے ذریعے نہیں ہوتی. ایک گل وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ممکن ہے یوں بھی بیان کیا جائے کہ جب ثابت ہے ولا کس پر؟ عربی پر. بے طریق ندرت کی. کس طرح؟ بائیں طور کے شادی کی عرب نے عامات الغیر کے ساتھ شادی کی، عربی نے عمل غیر کے ساتھ. پس اس بچہ پیدا، اس سے پیدا ہوا اس سے ولد. جی تو لونڈی کی شادی کرائے نا کسی سے تو جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ باپ کے نہیں ہوتے، وہ مولا کے کٹے بچے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو عربی ہے جس نے شادی کی کس سے؟ تو نسب تو باپ کی طرف جاتا ہے نا، لیکن وہ اس کا بچہ وہ اس کو رکھ نہیں سکتا، یہ مل گیا لونڈی کے مولا کو. تو فطالد من والدن فیوتکہ مولا ہو، تو لونڈی کا جو مولا تھا اس نے اس بچے کو جو عربی سے پیدا ہوا ہے اس کو اس نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو پس ہوگا یہ موتق عربی جس پر ولا آ گئی ہے. آئی جے سمجھ؟ ہے تو عربی دا پتر نہ تے نسب تے پیو والے نا، لیکن ایک ہور طریقے نال بنے ہیں جی بھی لونڈی نال شادی کیتی ہے تے اون دے چونکہ وہ اون دا نسب تے ادھر ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے، مالک اون دا مولا ہے. انہیں اس عربی دے پتر نو کی کیتا اے شابت اے ان جڑا آزاد ہویا ہے نا اے عربی ہے. اینج فَيَكُونُ هُوَ عَرْبِيًّا عَلَيْهِ وِلَاءٌ، پس مقید کیا اپنے قول حاضہ کے ساتھ کہڑا لو انا عربیًا. بعض نے کہا ہے کہ یہ اعتراض کیا ہے لو انا عربیًا کہہ کر اہل کتاب من العرب سے. کن سے؟ جو یہودی عیسائی عربی ہیں ان سے، کیونکہ ان کو غلام بنانا جائز ہے. یہودی عیسائی جو عربی ہیں نا ان کو جائز ہے. فَيَثْبُتُ عَلَيْهِمُ الْوَلَاءُ، لہذا ان پر ولا ثابت ہو جائے گی. اچھا جی واپس چلے تو عربی دی قید لانے دے فائدے کہ اوصا بسولو سے مال ہی لے موالی ہے، لے یعنی ان کے لیے کہ عربی نے آزاد کیا ہے ان کو، تو وہ کی بن گئے؟ موتق. کیا بن گئے؟ کیونکہ مولا جو ہے وہ لفظ مشترک ہے، مولا موتق کو بھی کہتے ہیں تو مولا کیونکہ وہ دوجا آگوں آ رہے ہیں بھی جے کر ہوئے نا بندہ کہ جڑا عربی نہیں ہے وہ آندا ہے میرے موالی نو دینا ہے تے ہن اون دے کولوں بیان پوچھنا ہے بھی موالی تو مراد تیرے موتقین نے، تیرے موتق نے یا موتق نے، کیونکہ دونوں وچ مشترک ہے. تا جزی انج دی بنائی بھی ایندا موتق کوئی نہ ہوئے، اگوں تھلے کون ہون؟ اے مطلب بیجئے کیونکہ وہ عربی ہے اور نئی ولا اس پر، لہٰذا نہ ہوگا اس کے لیے مولا موتق. اور یہ ہے مقصود مصنف کی تقیید بالعربی سے، اتا عربین دی قید لائی ہے جی. اور عدم ولا اس پر بھی اس لا ولا علیہ، یہ دو میں قیدہ تاں لائی ہیں جی. ہن سنیں جی، پس اس وقت جب عربی جو ہے نا وہ مو تک نہیں ہوتا کسی کا تو اب اس نے کیا کہا کس کو دینا؟ میرے. تو پس اس وقت نئی اشتراک لفظ مولا میں سنیں، پس خام خواہ متعین ہو جائے گا کون؟ بے میرے موالی نو دینا ہے یعنی میرے موتق نو دینا جنہوں نے میں آزاد کیتا ہے. تو پس اب وصیت اس کی ہون سنو. بہرحال اگر وہ بندہ عربی نہ ہو، عربی اور وہ اس کو کسی نے آزاد بھی کی، یہ مطلب اس پر بلا ہو تو اس کو کسی نے تو یہ موتق بھی ہے موتق بھی ہے.
اور اگر اس نے اور کہا کہ وکالا کہ وصیت کرتا ہوں میں موالی کے لیے اپنے مال کی، تو اس کی وصیت باطل ہے۔ اگر نہ بیان کرے اپنی حیاتی میں بیان کر کے جائے کہ موالی سے مراد موتق یا موالی سے مراد موتق، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح مر جائے تو یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ موتق بھی ہیں تو موتق بھی ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ لفظ مولا بولا جاتا ہے موتق بالفتح تے بالکسر موتق دونوں پر اشتراک کے ساتھ، تو پس نہیں ممکن قول کی بھی موتق نو بھی دیو تو موتق نو بھی دے، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خود تعیین کر نہیں سکتے اور نہیں ممکن تعیین، تو پس باقی رہ جائے گا موسیٰ لا، جس کے لیے وصیت کی ہے کہ وہ موتق ہے یا تو باقی رہ گیا موسیٰ لا مجہول۔ اور بہرحال اس صورت مفروضہ پر جڑی متن عربی بنایا جس تے بلا کوئی نہیں جڑا موتق نہیں ہے گا، اور اس صورت مفروضہ فی المتن پر پس نہیں اشتراک اس میں، کیونکہ خود موتق نہیں ہے گا، ہن صرف اندے موالی موتق تے ہو سکتے نے موتق، اس لیے کہ موتق کا احتمال اس وقت منتفی ہو گیا، اندہ کوئی موتق ہوئے انج نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، ہون اگوں ہے کہ اس نے کہا تھا کس کو دینا مولوی جی؟ میرے موالی کو، تو مراد موتق نے۔ اب آگے اتفاق یہ ہے کہ اس کا موتق ایک ہے، اس کا یہ ہن ایک دی قید کیوں لائی؟ مقید کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس جزی کو ایک موتق کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ہوں اس عربی کے موتقان یا اکثر تو ہوگا سارا ثلث ان دو کے لیے، سارا ثلث نہیں رد کیا جائے گا کدھر؟ ان قانون سمجھا جائے وراثت دا کہ باقی جگہوں میں جمع ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ دو وصیتوں میں بمنزل جماعت کے ہوتے ہیں، اعتبار کرتے ہوئے وصیت کا بالمیراث، اور میراث میں دو جماعت کا حکم رکھتے ہیں، وراثت کے اندر دو، چوتھا سپارہ پڑھیں جی، ایک تھی ہو بندہ پتر کوئی نہ آدھی مالک ہے، دو تیاں ہون یا 10 تیاں ہون تے سولوسان دی مالک نے جی، سمجھو دی بھی جی، وراثت وچ دو جڑے نے انہاں دا حکم جمع والا ہے جی، یعنی جنہیں 4-5 نو ملنی ہے نا، دو ہون تے پھر انہاں نو ملنا ہے جی۔ اے تاں قید لائیے سنیں ہی تو کانل باقی یہ لو کا جواب ہے، کس کا؟ کہ وہ پیچھے کی اگر عربی ہو اندہ موتق ایک ہووے وصیت موالی دی کیتی ہے تو اب ہوگا باقی مردودن، پنجابی والا مردود نہیں، رد کیا ہوا، اصل لفظ رد دی مت مار دیتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ وصیت کی ہے عربی نے لے جماعت الموالی، انہیں آکھا لے میرے موالی کو، اگر کہتا ہے نا میرے مولا کو ثلث دینا ہے تو کلہ ہوندہ تو سارا مل جانا سی، لیکن لفظ اس نے کیا بولا ہے؟ جمع بولا ہے، لے جماعت الموالی، اور جماعت وراثت میں کم از کم کتنے؟ تو پس ہوگا دو میں سے ہر ایک کے لیے کیا؟ نصف، اور جب کہ مولا واحد ہے، مولا سے مراد واحد ہے تو مستحق ہوگا، اور باقی جو ہے وہ میراث ہے۔ میراث کا مطلب وہ رسا کو واپس کریں گے جی، سنیں اے شاباش۔ ہن دلیل سمجھو، ایک جو موتق کا موتق ہے اس کی طرف یہ باقی آدھا ثلث کیوں نہیں جائے گا؟ اصل گل تے جی پڑھنی سو ہے نا، جمع بین الحقیقت والمجاز، کہ اس کا موتق بھی ہے اور اس موتق کے آگے موتق ہے، تو یہ ثلث کا آدھا تو اس کو مل گیا، باقی آدھا آگے کیوں نہیں جاتا، پیچھے کیوں جاتا ہے؟
ہوں متن ویکھو، اس لیے کہ حقیقت یعنی بلا واسطہ موتک جب مراد لے لیا گیا اس لفظ کے ساتھ، کیڑا لفظ؟ موالی سے، تو اب موتک کا موتک یہ تو مجاز ہے، تو بس باطل ہو گیا مجاز۔ کیا کہ جی اس لیے کہ حقیقت جب مراد لے لی گئی اس لفظ کے ساتھ کیا موتک بلا واسطہ، تو فباطل المجاز۔ اب جو بل واسطہ موتک ہے وہ کیا ہو گیا؟ وگرنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا۔ اور دیکھو لِأَنَّ الْحَقِیقَةَ اُرِیدَتْ بِهَذَا، معنی حقیقی لفظ مولا کا وہ موتک ہے اگرچہ وہ کیا ہو، اور موالل موالی یہ موتک مولا کا مجازی معنی ہے۔ بے غلام دا غلام، یہ کیا ہے؟ جس نے غلام میرا آزاد کردہ غلام، اس کا ایک حقیقی معنی جو بلا واسطہ، ایک ہے مجازی معنی جو بل واسطہ، یعنی میرے موتک کا موتک۔ سنیں جی، لہٰذا جب متعین ہو گیا کون؟ کیڑا؟ موتک بلا واسطہ، ایک ہے نا۔ اگر مراد لیا جائے معنی مجازی بھی، کون؟ موتک الموتک، تو لازم آئے گا جمع بین الحقیقت وذا باطل، اور یہ تو باطل ہے، یہ تو لہذا فباطل المجاز، لہذا کس کی وجہ سے؟ جمع بین والحاصل، خلاصہ پھر دوبارہ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ایک رجل ہے لا ولا علیہ، جس پر ولا نہیں ہے کسی ایک کے لیے، یعنی جو کسی کا موتک نہیں ہے، ہور اصلی ہے۔ کیا؟ اے نہیں کہ پہلے غلا رکیت سے پھر ہور بڑے ہیں، اصلی ہور ہے۔ اب یہ کسی کا موتک نہیں ہے، کسی کا آگے اس نے آزاد تو کیے ہیں غلام، اگر وصیت کی اس نے اپنے موالی کے لیے، اپنے مال کے، تو پس اس وقت متعین ہوگا موتک صرف، اور صحیح ہو جائے گی۔ پس اگر اس کے لیے موتکان ہیں یا اکثر ہیں تو ثابت ہو جائے گا ان کے لیے سارا ثلث، اور اگر موتک ایک ہے تو ثابت ہو جائے گا اس کے لیے، اور باقی اس میت کے ورثاء کو ملے گا، اور نہیں دیا جائے گا یہ باقی اس کے موالی کو، اس لیے کہ مولا کے لفظ کا صدق موالل موالی پر بے طریق اور اپنے مولا پر، تو پس لازم آئے گا جمع بین الحقیقت والمجاز۔ کوئی میرے کھانے چاہیے؟ چلو جی، اور اسی لیے فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع میں، کس میں؟ جامع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرمایا؟ لو انا، اگر، بے شک، عربی نہیں ولا اس پر، یعنی وہ کسی کا موتک نہیں ہے، تے ان دے موتک ہیں، یہ ہور اصلی وصیت کی اس نے اپنے مال کے ثلث کی اپنے موالی کے لیے، اور اس کے لیے موتک واحد ہے، تو پس مستحق ہوگا نصف کا، ہوگا باقی نصف رد کیا ہوا ورثاء کی طرف، اور نہ ہوگا کون وہ نصف باقی عربی کے موتک کے موتقین کے لیے، موتک کے لیے، اس لیے کہ حقیقت کون؟ موتک بلا واسطہ
مراد لے لیا گیا ہے اس لفظ کے ساتھ، تو پس باطل ہو گیا مجاز۔ شابہ میں نکیو اور شابہ۔ اس لیے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع میں، اگر ہے عربی تو نہیں بلا اس پر وصیت کی اس نے اپنے مال کے ثلث اپنے موالی کے لیے، اور اس کے لیے ایک بس مستحق وہ تک نصف کا ہوگا، نصف باقی رد کیا ہوا وارثوں کی طرف، اور نہ ہوگا وہ نصف باقی اس کے مولا کے موالی کے لیے، اس لیے کہ حقیقت مراد لے لی گئی اس لفظ کے ساتھ، بس باطل ہو گیا۔ چل پھر نکل دھیان نال امام محمد رحمہ اللہ نے جامع میں اگر یہ کہ عرابی نہیں بلا اس پر وصیت کی اس نے اپنے مال کے ثلث کی اپنے موالی کے لیے، اور اس کے لیے موتق واحد ہے، بس مستحق ہوگا وہ موتق نصف کا ہوگا، نصف باقی رد کیا ہوا وارثوں کی طرف، اور نہیں نصف باقی اس کے مولا کے موالی کے لیے، اس لیے کہ حقیقت مراد لے لی گئی ہے اس لفظ کے ساتھ، بس باطل ہو گیا۔ وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ لِأَنَّ اسْمَ الْأَبْنَاءِ وَالْمَوَالِي ظَاهِرًا يَتَضَمَّنُ فُرُوعًا لكن باطل العمل به لتقدم الحقيقة بقي مجرد الاسم شبهة في حقن الدم، وصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان لصورة المسالمة وإن لم تكن ذلك حقيقة۔ چلو جی، سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں سوال تھلوں ویکھو پھر ان گل سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ تم نے ایک جگہ جمع بین الحقیقت والمجاز جمع کر دی ہے، وہ کہاں کر دی ہے؟ مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، انہوں نے امان مانگی کہ ہمیں اپنے ذمہ بنا لو، امان دے دو، جنگ نہ کرو جی۔ انہوں نے امان مانگی کہ ہمارے ابناء تے ہمارے موالی پر ہمیں، یعنی ہمیں اور ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے موت تک آزاد کردہ غلاموں کو کیا کرو، یہ انہوں نے امان مانگی۔ کن سے؟ مسلمانوں سے۔ اپنی تو ہے نا جی، ہمیں امان دو ہمارے بیٹوں کے ساتھ، مثلا کیوں آکھیا انہوں نے؟ اے لفظی آمنون علی ابنائنا وموالينا، کہ امان دو تم ہمیں ہمارے بیٹوں پر اور ہمارے موالی پر۔ سنیں جی، اب یہاں بیٹا ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی۔ حقیقی جو بیٹا ہے، مجازی جو بیٹے کا بیٹا ہے، پوتا۔ اسی طرح موت تک ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی۔ اجی ہن پڑھیا جی کہ جو ان کا بلا واسطہ موت تک ہے وہ مولا حقیقی ہے، جو موت تک کا موت تک ہے وہ مولا مجازی ہے۔ اب مسئلہ یہاں کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب حربی اس طرح امان مانگیں تو بیٹوں میں پوتے بھی داخل ہوں گے اور موالی میں موالل موالی بھی داخل ہوں گے۔ موالل سنیں نظر آ رہی؟ کیونکہ داخل ہوں گے امن میں ابناء الابناء اور ابناء کے ضمن میں، اور موالل باوجود اس بات کے کہ ابناء الابناء یہ لفظ ابناء میں مجاز ہے اور موالل موالی مجاز ہے لفظ، تو پھر لازم آیا جمع بین الحقیقت والمجاز۔ اس سوال کا انما سے جواب دیے۔ خلاصہ کی سوال یہ ہے
सवाल ये है کہ تم نے ایک جگہ جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا ہے، وہ یوں کہ جب انہوں نے کہا نا، حربیوں نے کہا آمنون علی ابنائنا موالینا، تو حقیقی معنی تو ہے بلا واسطہ بیٹے اور بلا واسطہ موت تک، لیکن تم کہتے ہو کہ اس امان کے اندر پوتے بھی داخل ہیں اور موت تک کے موت تک بھی داخل ہیں، تو یہ موت تک اور بیٹے تو حقیقت ہو گئے۔ ابنائے کا حقیقی معنی بلا واسطہ، پوتے بال واسطہ، تو بیٹے حقیقی معنی ہے اور وہ پوتے مجاز ہیں کس کا؟ ابنا کا، بھی اس کا معنی مجازی ہے۔ اور اسی طرح موالی کا حقیقی معنی ہے بلا واسطہ، موتک کا موتک یہ مولا کا معنی ہے مجازی، بالواسطہ تو مجازی ہے۔ تو یہاں تم نے کہا کہ یہ امان سب کو شامل ہوگی، شامل ہے، تو یہاں تم نے جمع بین الحقیقت تو او ایک پڑھ لو تو پھر دوبارہ اگلی شرح بینے ہیں۔ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے، کہ شامل ہے ان کو امان اس صورت میں جب حربیوں نے امن طلب کیا اپنے ابنا اور اپنے، تو پوتوں کو اور موتق الموتق کو جو امان شامل ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابنا کا نام اور موالی کا نام عرفاً فروع کو شامل ہوتا ہے، عرفاً شامل ہوتا ہے۔ عرف میں پوتے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں اور موتق کے موتق کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ سنیں جی یہ عرفاً یہ لفظ کیا ہے؟ فروع کو شامل ہے، فروع کو اچھا پورا کر دیں، لیکن نال تھوڑا دیکھ لو، وہ تو سوکھے ہو گئے۔ الفروع ایدن یعنی فروع کو بھی یہ لفظ، یعنی فروع سے مراد ابناء الابناء کو، ابناء کا لفظ ابناء الابناء کو شامل ہے، موالی کا لفظ اور کمیں، کیونکہ بیٹے کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ جد کی طرف منسوب ہوتے ہیں بیٹے ہونے کے اعتبار سے مجازن، جیسا کہ قیامت تک سارے نو بنو ہاشم کہندے نے جی، حالانکہ حضرت ہاشم کے تو بیٹے وہ تھے، آگے تو پوتے پڑپوتے آپ پتہ نہیں کتنی پوچھتے ہیں، لیکن سب کو کیا کہتے ہیں؟ بنو ہاشم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو فرمایا یا بنی آدم، یا بنی آدم، تو اب جو اگلی نسل ہے ان کو بھی بڑے پچھلے باپ کی طرف بطور بیٹا منسوب کیا جاتا ہے، اور نظر آ رہی، اور اسی طرح لفظ موالی جو ہے یہ عرفاً موالل موالی پر بھی، جیسا کہ رجل کے موتق کا جو موتق ہے اس کو بھی مولا رجل کہتے ہیں، اے اتلے پاسے، جیسے مولوی جی موتق کے موتق کو بھی اس کا موتق کہہ دیتے ہیں۔ بھئی یہ ہے اس نے آزاد کیا اس کو، یہ موتق اس کا بلا واسطہ، اس نے آگے اس کو آزاد کیا، تو یہ موتق کا موتق ہے۔ یہ جو اگلا موتق ہے نا، اس کو اس کی نسبت سے بھی کہتے ہیں یہ اس کا موتق ہے، سبب تو پیچھے ہی سے نا، سمجھی بات؟ عرفاً یہ شامل ہے، عرفاً شامل ہے، فروق عرفاً شامل ہے، لیکن عمل باطل ہے اس پر، اس امان میں عمل باطل ہے کہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور داخل کمیں ہوئے گوں آ رہے ہیں، اس عمل نہیں اس پر کر سکتے۔ اے بحاظ تناول ظاہری، اس تناول ظاہری کی وجہ سے بیٹوں میں پوتے داخل، موالی میں موالی داخل، یہ عمل وجہ لے تقدم الحقیقت، لے کیونکہ حقیقی معنی پہلے ہے، تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا جائے تو مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا، جب نہیں لیا جاتا۔ ادھر دیکھ، لے تقدم الحقیقت کس پر؟
کیونکہ ارادے میں حقیقت پہلے ہوتی ہے، مراد مجاز بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب حقیقی معنی یعنی بلا واسطہ بیٹے ان کے اور بلا واسطہ موتق یہ مراد ہو گئے ہیں تو پس نہیں ثابت ہوگی پوتوں اور موالل موالی کے لیے امان باعتبار کس کے؟ اسم نام کے شامل ہونے کے ان کو، اور ہونا ان کا مراد بالذات یہ نہیں ہو سکتا، تاکہ نہ لازم ہے جمع بین الحقیقت والمجاز، تاکہ اب پھر وہ کس طرح شامل ہو گئے؟ وہ ایک اور طریقے سے شامل ہوئے ہیں، وہ ہے باقی رہ گیا اسم شبے کے اعتبار سے خون کی حفاظت میں، باقی رہ گیا صرف اسم خون کی حفاظت، اس میں شبہ رہ گیا، شبہ کہ شاید یہ داخل ہو، خون کی حفاظت کے اعتبار سے شبہ باقی ہے، تو شبے سے خون بچ جاتے ہیں۔ حدود شبہ سے گرتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے، یہ اصل قانون ہے۔ تو یہاں جو پوتے اور موالل موالی داخل ہیں بطور مجاز نہیں ہے، ایک اور طریقے سے ہے کہ یہاں لفظ کا شبہ باقی ہے۔ کیا شبہ؟ کہ عرفاً پوتوں کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، موالی کے موالی کو بھی موالی، یہ شبہ باقی ہے، تو شبے سے خون بچ جاتے ہیں، شبے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، حد شبے سے ختم ہو جاتی، یہاں پر حد تو نہیں ہے لیکن شبے سے خون بچتے ہیں۔ ہونو بے قدرت دھیان کرو وہ پلے ہو، وہ اللہ پلا کر جے۔ باقی یل مجرد الاسم شبہتن، یعنی بوجہ احتیاط کے خون کی حفاظت میں داخل ہو گئے اگلی نسل امان میں بلا ارادہ، اگلی نسل میں یہ داخل ہوں گے امان میں بلا ارادہ، کس وجہ سے؟ حفظ دم میں احتیاط کی وجہ سے۔ سنو، کیونکہ امان ثابت ہو جاتی ہے شبے کے ساتھ بھی، امان ثابت ہو جاتی ہے شبے کے ساتھ بھی۔ خلاصہ جواب ان سنو، اور سوال سی نا، خلاصہ جواب، بے شک ہم کہتے ہیں انا لا نقول، کہ بے شک ہم نہیں کہتے کہ وہ یعنی پوتے اور موالل موالی ثابت ہے ان کے لیے امان اس حیثیت سے کہ وہ بھی مراد ہیں لفظ سے بالذات، یہ ہم نہیں کہتے، تاکہ لازم ہے کون؟ مگر کب یہ تو لازم آئے گا نا، بلکہ جب کہ لفظ عرف میں شامل ہے ان کو بھی مجازن، کہ پوتوں کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، مولل مولا کو مولا کہہ دیا جاتا ہے، اور چھوڑ دیا ہم نے معنی مجازی لتقدم المعنی حقیقی۔ او سارا متن ویکھو نال، اب باقی رہ گیا فل اس میں شبہۃ التناول بعدہ، جب معنی مجازی مراد نہیں نا، اب اس کے بعد جو اسم ہے نا کیڑا ابنات موالی، اس میں تناول کا شبہ ہے، اس میں کہ یہ اگلوں کو بھی شامل ہے عرفاً، یہ کیا ہے؟ شبہ ہے۔ تو پس احتیاط کی وجہ سے ثابت کر دی ہم نے اگلوں کے لیے امان، کیونکہ خونوں کی حفاظت میں کافی ہوتا ہے شبہ بھی، کہ لکھا ہے کیونکہ خونوں کی حفاظت میں کافی ہوتا ہے شبہ بھی، پھر ایک باری، کیونکہ خونوں کی حفاظت میں کافی ہوتا ہے شبہ بھی، پھر ایک باری، کیونکہ خونوں کی حفاظت میں کافی ہوتا ہے شبہ بھی، کیونکہ خونوں کی حفاظت میں کافی ہوتا ہے کون؟ اور ہو گیا ثبوت امان اگلوں کے لیے اسم کے تناول کے شبے کی وجہ سے بعد چھوڑ دینے لفظ اسم کے مجازی معنی کے، مجازی معنی چھوڑ دیا ہے لیکن شبے کی وجہ سے وہ داخل ہے، لہذا یہاں جمع نہیں ہے۔
اگے مثال ہی کل اشارہ تے ہے کا ثبوت ہی بل اشارہ. ہوں پڑھیا کوئی عبارت مانا کر لی اس دا. چلو پھر پڑھ لیں کہ پڑھی عبارت اگوں. اچھا پڑھی. واہ واہ بڑے زبردست بندے ہو یار تسی تو جی. وسارا ہو گیا یہ ہو گیا یہ جیسا کہ او وسارا ثبوت المان لہم لشبہت تناول الاسم بعد ترک معنی المجازی کل اشارت. تو ہو گیا یہ ثبوت امان. او سارا دا او شرح چو سارا ثبوت الامان ہو گیا یہ ثبوت امان اگلوں کے لیے. متن ویکھ جیسے اشارہ کرنا. جیسے ادھر دیکھ مسلمان نے کافر کو اشارہ کیا جی ہاتھ نال منہ چ کچھ نہیں بولے. اشارے دا مطلب صرف جنا تک گیا نا لیکن اشارہ کیتا ہے اس طرح او اشارے تے آ گئے. او اس کو امان صاحب اس کے لیے امان ہے. اس کے لیے اب یہ مسلمان اس کو قتل نہیں کر سکتا جی. کیا کہ یہ جو پچھلی بات ہے نا ثبوت امان شبے کی وجہ سے یہ ایسے ہے جیسے مسلمان حربی کو اشارہ کرے. اشارے کا مقصد یہ ہو کہ اگر جنایت گیا تو یہ اشارے کی وجہ سے جو آ گیا ہے اس میں چونکہ شبہ ہے کہ وہ یہ سمجھ کر آیا ہے کہ مجھے امان دینا چاہتا ہے. اس میں اس نے تو بلایا بھی جنایت گیا لیکن اس میں شبہ ہے کہ یہ جو اشارہ دور ان کول کھلو کے تو اشارہ نے کول دے سامنے میں تو ستن تک کی مطلب ہے. اشارہ تو دوروں کرنا ہے تو دوروں نو آواز نہیں گئی. ان او سمجھ کے یہ آیا ہے کہ مینوں یہ شبہ موجود ہے اس لیے اب اس کو بلا کر یہ قتل نہیں کر سکتے. قتل نہیں کر سکتا. کنوں ابے نو نہیں حربی نو ذمی نو نہیں حربی جنہاں نال جنگ لگی ہے انہوں جس لئے اشارے نال بلایا ہے ہون نہیں انہوں قتل کر سکتا. پھر انہوں کہے واپس جا تیری میری جنگ ہے تو پھر کر سکتا ہے. ایسے اشارے دے آنے تو قتل نہیں کر سکتا. انہوں امان مل گئی ہے جی. سنیں کہ یہ ہو گیا پچھلا کون اور ثبوت الامان جیسے اشارہ جب بلائے مسلمان اشارے کے ساتھ کافر کو اپنی طرف تو ثابت ہو جائے گی اس اشارے کے ساتھ کیا لِصُورَةِ المسالمہ لِصُورَةِ اور ایک نکا جملہ لکھے اے لِأَجْلِ شُبَةِ الْأَمَانِ مسالمت آپ صلح کرنی کہ یہاں امان کا شبہ ہے. یہاں کہ جڑا سدیدہ ہے یہ کٹنے واسطے نہیں سدیدہ تو یہاں امان کا شبہ ہے لہذا اس کے لیے کیا ہے وَإِلَّمْ تَكُنْ اگرچہ یہ نہیں ہے یہ اشارہ وَإِلَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ اگرچہ یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے. کس کا اشارے کا اشارہ کرنے کا حقیقی معنی جو ہے نا وہ مسالمہ نہیں ہے لیکن یہاں مسالمے کی صورت ہے امان کا شبہ ہے اس لیے کافر کو امان مل گئے. اس کو مار نہیں سکتے. اس کو مار نہیں سکتے. ہاں جی کیا جی یہ ایسے ہی ہے جیسے اشارہ کیا مسلمان نے کافر کو حربی کو اپنی طرف ادھر آ تو اب اس اشارے کے ساتھ امان ثابت ہو جائے گی کیونکہ اس میں امان کا شبہ موجود ہے. سورۃ المسالمہ یعنی امان کا شبہ موجود ہے اگرچہ نہیں ہے یہ حقیقی معنی. وہ اکثر آ رہی ہے حقیقی معنی نہیں ہے حقیقی معنی تو اس کو بلانا ہے لیکن اس میں امان اس کا شبہ ہے اس لیے اس کو امان مل گئی ہے. اس لیے اس کو انہوں غور کرو دروں نظر آئے. پھر پچھو ایک باری او وسارا ہو گیا ثبوت امان ان کے لیے اسم کے تناول کے تناول تڑا تناول بھی ختم تناول کیتا اسم کے تناول کے شبے کی وجہ سے
بعد چھوڑ دینے اسم کے معنی مجازی کا جیسا کہ اشارہ یعنی جیسا کہ ثابت ہونا امان کا کس کے ساتھ الا نفس ہی بائیں طور کے اشارہ کیا مسلمان نے کافر کو ہاتھ کے ساتھ. اس ہاتھ کے اشارے کا مطلب یہ ہے انزل ان کنت شجیعا بڑا بہادر ہے تے گیا نا جی انہیں سنی نہیں بولیا کچھ بھی نہیں مسلمان دے اشارے دی مراد ہے تو فظنّا انہا امان تو کافر نے یہ سمجھا کہ مجھے امان دے رہے جی. سنیں تو یہاں امان کیوں ملے گی لصورت یعنی لأجل امان ہے وَإِلَّمْ تَكُنْ ذَلِكَ یعنی نہ ذَلِكَ یعنی مراد اگرچہ اشارے سے امان حقیقت نہیں ہے اشارے کا حقیقی معنی امان نہیں ہے یعنی اشارے میں نظر آ رہے ہیں ثابت ہوئی ہے امان کے اگرچہ نہیں ہے یہ اشارہ کیا حقیقتاً یہ حقیقتاً کی ترکیب بتاتے ہیں یہ منصوب علی التمجیز ہے کیا ہے گل ولما اگلی عبارت دا سوال جواب بھی نہیں کتوں بنائی ہونا اور محض شامل ہے ان کو اور پوتیانوں تے موالل موالن امان اس صورت میں جب امان طلب کی حربیوں نے اپنے بیٹوں پر اور اپنے موالی پر وجہ کی اس لیے کہ ابنا اور موالی کا اسم اور مراد لفظ کیا ہے شامل ہے فروع کو ظاہراً یعنی عرفاً ظاہراً شامل ہے کس کو فروع کو لیکن باطل ہے عمل اس کے ساتھ کس کے ساتھ اس لیے کہ ابنا اور موالی کا اسم ظاہراً یعنی شامل ہے فروع کو شامل تو ہے لیکن باطل ہے عمل اس اسم کے ساتھ کیڑا بے فروع مراد ہون کیوں باوجہ پہلے ہونے حقیقت کے بے حقیقت مراد لے لیے لہذا مجاز مراد نہیں لے سکتے پھر کس طرح بچے پوتے تھے اگلے باقی رہ گیا خالی اسم بطور شبہ خون کی حفاظت میں وہ ساری پڑی تفصیل اور ہو گیا کون ہو گیا ثبوت امان جیسے اشارہ کرنا جب کہ بلایا مسلمان نے اشارے کے ساتھ کافر کو اپنی طرف تو ثابت ہو جائے گا اشارے کے ساتھ ثابت ہو جائے گی امان کیوں مسالمت کی صورت کی وجہ سے اے جڑے بلانے والی صورت ہے نا یہ سلو دیے تے امان دیے اگرچہ نہیں ہے اشارہ حقیقت کس میں امان میں اے شابہ سے چل جی شابہ اور جی مہر شامل ہو جائے گی ان کو امان اس صورت میں جب وہ امن مانگے اپنے بیٹوں پر اور اپنے موالی پر اس لیے کہ ابنا اور کتنا ٹائم ہو گیا ظاہراً سوا ہو گیا شامل ہوتا ہے فروع کو لیکن باطل ہو جائے گا عمل اس کے ساتھ بوجہ پہلے ہونے حقیقت کے باقی رہ جائے گا خالی اسم بطور شبہ خون کی حفاظت میں اور ہو جائے گا مثل اس کے جیسے کہ اشارہ کرے مسلمان جیسے کہ اشارہ کیا مسلمان جب بلائے اشارے جیسا کہ اشارہ جب بلایا مسلمان نے اشارے کے ساتھ کافر کو اپنی طرف تو ثابت ہو جائے گی اشارے کے ساتھ امان اما کی صورت کی وجہ ہاں یعنی شبہۃ الامان کی وجہ نہیں ہے اگرچہ نہیں ہے یہ اشارہ حقیقت کس میں تن نہیں حقیقت مسالمت میں حقیقت نہیں ہے لیکن شبہ ہے تو ثابت ہو جائے ہاں جی شابہ جی اور جی ما شامل ہے ان کو امان اس صورت میں جب امان طلب کی حربیوں نے اپنے بیٹوں پر اور اپنے موالی کے ابنا کا نام اور موالی کا نام اور فن شامل ہے فروع کو لیکن باطل ہو گیا عمل اس کے ساتھ
باوجہ پہلے ہونے حقیقت کس کے ساتھ اے بحاظت تناول ظاہری شب لیکن باقی رہ گیا خالی اسم بطور شبہ خون کی حفاظت میں، اور ہو گیا ثبوت امان مثل اشارہ کرنا کے اشارے کے، جب بلایا مسلمان اشارے کے ساتھ کافر کو اپنی طرف تو ثابت ہوگا اشارے کے ساتھ امان ہوگی، کی وجہ سے، اگرچہ نہیں ہے یہ اشارہ حقیقت مسالمت میں۔